ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو پیدا کیا ہے۔ عمران خان نے ان لوگوں کو چیلنج کیا، ان کے ڈوبنے کے دن ہے، ان کے غرق ہونے کے دن۔ یہ لوگ دیکھ لیں، دیکھو نا، یہ خیبر پختونخوا سے جتنے بھی لوگ آئے، ادھر بلوچستان سے اپنے خرچے پہ آئے، ہم لوگ اپنے پیسے لگا کے ادھر آتے ہیں اس کی تحریک میں، اور یہ ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ اکثر ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے ہمیں اور ہم پاکستان میں انقلاب نہ دیکھیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے تو دیکھی تھی 1947 میں، لیکن ہم یہ جو دیکھ رہے، یہ سب ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس انقلاب کا حصہ بنے۔ السلام علیکم ناظرین، نیا پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان کبیر علی حاضر خدمت ہے۔ لاہور لبرٹی چوک میں موجود ہے۔ عوام کا سمندر یہاں ہمیشہ کی طرح مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو عوام کا سمندر جو ہے یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ خان صاحب کچھ ہی دیر بعد جو ہے یہاں پر اس ریلی کو جو ہے وہ جوائن کریں گے، اور یہ ریلی جو ہے پیدل یہاں سے سٹارٹ ہوگی۔ میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا آپ ذرا آگے آئیں اور دکھا سکیں تو عوام کا سمندر یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ خان صاحب کچھ ہی دیر بعد جو ہے یہاں پر تشریف لائیں گے، اور خان صاحب خود اس ریلی کی قیادت کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہیں گے آج مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ ریلی؟ مزدوروں کا آج دن منایا جا رہا ہے، اور مزدور اڈے پہ بیچارے بیٹھے ہیں کام کے لیے۔ وہ ان کے گھر میں تو روٹی نہیں بن رہی، ان کے گھر میں تو اخراجات نہیں پورے ہوتے۔ غریب تو مکان کا کرایہ نہیں دے سکتا، مکان کا بتی کا بل نہیں دے سکتا، غریب آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے نہیں لے کے دے سکتا۔ یہ آج ان چوروں لٹیروں نے پاکستان کا کیا حال کر دیا۔ ہر ملک کی کرنسی اوپر کو جاتی ہے، یہ واحد ملک ہے اس کی کرنسی نیچے کو جا رہی ہے۔ نہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے، نہ پیچھے کی طرف جا رہا۔ اگر پیچھے کی طرف جاتا تو مہنگائی بہت زیادہ کم تھی، آگے کی طرف جاتا پھر بھی مہنگائی۔ یہ پاکستان تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ چور۔ چودھری برادران کے گھر پر جو حملہ بولا گیا، چار دیواری کا تقدس پھر سے پامال کیا گیا، کیا کہیں گے؟ کمپنی اتنی بڑے افسوس کی بات ہے، وہ چودھری برادری نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، مخالف کو بھی اپنے گھر میں بلا کے انہیں عزت بخشی ہے۔ تو یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ وہ تو درویش آدمی ہے جس کے گھر پہ انہوں نے حملہ کیا۔ ان کے سوا حملے کرنے کے سوا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حملے کریں گے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگ جائیں، الیکشن کا نام لینا چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی کرنا کر لو، ہم الیکشن کروا کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ، اور وزیر اعظم عمران خان کو بنا کے ہی دم لیں گے۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی، چونکہ باقی پارٹیاں جو کہ وہ تو فیملی لیمیٹڈ کمپنی ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو وراثت میں سیاست ملی ہوئی، وہ اپنے لیے کر۔ یہ عمران خان جو کہ نا، اس کی ساری زندگی جو کہ آپ دیکھ لینا، جب ورلڈ کپ جیتنے کے بعد اس کی ساری زندگی عام لوگوں کے لیے اس نے وقف کر دی، کیونکہ اس کے پارٹی کا نام انصاف کی تحریک اس نے رکھا۔ انصاف کا مطلب کیا ہے؟ انصاف کن لوگوں کو نہیں مل رہی؟ انصاف پسے ہوئے طبقے، مزدور، کسان، یہ عام جو لیبر ہیں، یہ لوگ محروم ہیں، ان لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو عمران خان آج جو نکلا ہے، یہ ہم تو ظاہری آج 1 مئی پہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس کی ساری تحریک مزدوروں کے لیے۔ اس نے صحت کارڈ پہلی بار یہ یورپ میں اور امریکہ میں میرے خیال میں نہیں ہوا کہ اس نے عام لوگوں کو صحت کارڈ دیا۔ اس میں خیبر پختونخوا میں کم از کم 6 لاکھ لوگ مستفید ہوئے، ان کے آپریشن ہوئے۔ میں نے ایسے پیشنٹ ادھر دیکھے کہ ان کا لیور پلانٹ تبدیل ہوا ہے، وہ ایک مزدور کا۔ میں نے خود دیکھے، ویڈیو ان کی پڑھی، 60 لاکھ 70 لاکھ روپے پہلی بار پاکستان میں ان پہ لگی۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران خان نے 36,000 اسکالرشپ متعارف کروائے تھے، رحمت للعالمین اتھارٹی بنائے۔ یہ جو بات کرتا ہے، یہ پسے ہوئے طبقے، آپ دیکھ لینا، اس میں کوئی وڈیرا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سارا یوتھ ہے، نوجوان ہے، اس میں سفید داڑھی والے بہت کم نظر آئیں گے آپ لوگ۔ تو اس کا جو نعرہ تھا، جس طرح قائد اعظم کی تقاریر لوگ سنتے تھے، اور لوگوں کا ایک عقیدہ تھا کہ جناح صاحب جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے، اسی طرح عمران خان کی جو تقاریر ہے، جو وہ کہتے ہیں لوگوں کا اس پہ ایمان ہے، لوگوں کا اس پہ عقیدہ کہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، کرے گا، اور کر کے دکھایا بھی ہے، اور مزید دکھائے گا انشاءاللہ۔ دن تو 90 دن سے تجاوز کر گئے ہیں، کیا سمجھتے آرٹیکل 6 پر عمل درآمد کروایا جا سکے گا؟ ایسا ہے، یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا۔ یہ چونکہ پہلی بار
عمران خان نے ان تمام قوتوں کو چیلنج کیا ہوا ہے. اچھا وہ لوگ اب بھاگ رہے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ضمنی الیکشن میں ان کو اس نے اپنا آئینہ دکھایا. ادھر پنجاب میں 20-21 سیٹوں پہ جو ہے, بلکہ پورے پاکستان میں 36 سیٹوں پہ ضمنی انتخابات ہوئے, ان میں سے 30 تحریک انصاف کو جیت ملی تھی. تو یہ ابھی جو کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 یہ ان پہ لگنی چاہیے, یہ آئین سے بھاگ رہے ہیں. ایک کیوں نہیں, وہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو اپنا آئینے میں شکل صاف نظر آ رہا ہے. اگر انتخابات ہوتے ہیں تو 2/3 سے 3/3 اکثریت عمران خان کی آئے گی. پھر ان لوگوں کا تو خیر نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں, تم کو بھی لے ڈوبے گے صنم. یہ اس فارمولے پہ چل رہے ہیں. لیکن ہر دور میں ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پیدا کیا ہوا ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو پیدا کیا ہے. عمران خان نے ان لوگوں کو چیلنج کیا. ان کے ڈوبنے کے دن ہے, ان کے غرق ہونے کے دن. یہ لوگ دیکھو نا, یہ خیبر پختونخوا سے جتنے بھی لوگ آئے, ادھر بلوچستان سے اپنے خرچے پہ آئے. ہم لوگ اپنے پیسے لگا کے ادھر آتے ہیں اس کی تحریک میں, اور یہ ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں. اکثر ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ احسانوں کی موت آ جائے ہمیں, اور ہم پاکستان میں انقلاب نہ دیکھیں. ہمارے آباء و اجداد نے تو دیکھی تھی 1947 میں, لیکن ہم یہ جو دیکھ رہے, یہ سب ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس انقلاب کا حصہ بنے, اور ہم نے ان کا ساتھ دیا. اور انشاءاللہ جیت جو کہ ہر دور میں حق اور سچ کو ملی. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ ہی بتائیے گا کہ چودھری برادران کے گھر پر جو حلہ بولا گیا, چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے, پھر سے کمپنی اتنی طاقتور ہو گئی ہے. ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ جب بھی آپ غلامی کی زنجیروں کو توڑتے تو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے غلامی کی زنجیر کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت توڑ دیا جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو پہلے 5-6 بندوں میں وہ شامل تھا, یہ لڑکا جس نے اسلام قبول کیا تھا, جب عمار کو امیہ, ابو سفیان, ہندہ اور انہوں نے اپنے دربار میں بلایا, اور انہوں نے ان سے کہا کہ محمد کیا کہہ رہا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عمار نے کہا کہ وہ ایک خدا کی بات کرتا ہے. تو ابو سفیان نے کہا اچھا 300 خداؤں 360 خداؤں کی ایک خدا, اچھا یروشلم میں بھی وہ خدا ہوگا, یہ ابو سفیان کہہ رہا ہے, یثرب میں بھی ہوگا, مکہ میں بھی ہوگا. تو اس نے کہا بالکل ہاں. تو بنو امیہ جس کا بلال غلام تھا, امیہ آ گیا سامنے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ عمار, وہ سارے انسانوں کے متعلق کیا فرما رہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا نبی فرما رہا ہے کہ سارے انسان ایک برابر ہے. تو امیہ نے کہا کہ اچھا میں اور یہ میرا غلام ایک برابر ہے بلال؟ عمار نے کہا ہاں. تو امیہ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ آؤ کوڑا لے کے اس کو سزا دو. حضرت بلال سامنے کھڑا تھا, اس کے ساتھ ہاتھ میں کوڑا بھی تھا. اس نے کوڑا پھینک دیا. پہلی بار غلامی کی زنجیر کو تاریخ اسلام نے اس نے توڑا. باقی آپ جو چودھری برادران اور ان لوگوں کی بات, ہم سب نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا ہے. تو جب غلامی کی زنجیروں کو آپ توڑ دیتے تو ان لوگوں کو تو زور پہنچے گا نا. وہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ اب تو ہماری بادشاہت کو ان لوگوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. یہ چودھری برادران کی بھی خوش قسمتی ہے کہ آخر میں وہ آ گئے اور اس خیر کی کشتی میں اور حق اور سچ کی کشتی میں سوار ہو. تو حق اور سچ کے راستے پہ جانے میں قربانیاں دینی پڑتی. تو چودھری برادران ان کی بھی خوش قسمتی کو بھی پہلی بار قربانیاں دینے لگے, اور انشاءاللہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی.